السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جنت اور دوزخ۔ جنت اور دوزخ سے متعلق ہمارے ہاں بڑی آراء ملتی ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس کسی چیز کی حقیقت نہیں ہوتی تو اس میں کیا سرائیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، جبکہ جنت کا مکمل اور تفصیلی بیان ایک جگہ پر بھی نہیں آیا۔ اور ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر ایسے اعمال کرے کہ وہ جنت میں جائے۔ یعنی ہر شخص کا یہ دنیا میں کوئی بھی شخص موجود ہے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص تگودو اسی لیے کر رہا ہے۔ ہم دن رات نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، ہم دن رات عبادات اس لیے کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے لوکل کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث کی کتاب تو نہیں ہے۔ اب اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بیان کی جائے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، اس کا نقصان نہیں۔ حضرت رابعہ بصری جو تھی، وہ ایک دن ایک ہاتھ میں مشعل پکڑی ہوئی آگ یعنی کہ، اور ایک ہاتھ میں پانی کا ایک برتن پکڑا ہوا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں آج جنت اور دوزخ کو ختم کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ختم کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو آگ ہے، میں اس جنت کو آگ لگا دوں گی کہ جس کے لیے انسان عبادت کرتا ہے، اور میں اس پانی سے اس جہنم کو بجھا دوں گی کہ جس کے خوف سے وہ عبادت کرتا ہے۔ گویا کیا اللہ عبادت کے لائق ہی نہیں؟ یعنی کہ آپ صرف جنت اور دوزخ کے جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ یعنی کہ آپ اس لائق ہی نہیں سمجھتے اس پروردگار وحدہ لا شریک کو کہ اس کی عبادت کی جائے؟ الغرض یہ تو ایک بات ہے الگ۔ تو جنت اور دوزخ میرا کچھ عرصہ یہ یقین رہا ہے، میرا جتنا مطالعہ تھا، کہ جنت اور دوزخ کوئی جگہ نہیں ہے۔ جگہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کوٹھی ہے یا کوئی محل ہے جہاں پہ تالا کھولیں گے آپ کو اندر بھیج دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور سورۃ المدثر میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، بالکل آخری اگر آیات پڑھے تو اس میں وہ جو جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو ادھر کون سی چیز لے کر آئی ہے، تو وہ کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے۔ تو یہ جو دونوں کا سوال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ میرے سامنے میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہم آمنے سامنے ہیں تو ہماری آپس میں بات کرنے سیشن ہو پا رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک دیوار ہوگی، دیوار کے اس سائڈ پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، ادھر میں بیٹھا ہوں، تو اب ایسے ممکن ہی نہیں بات ہو سکتی۔ تو بات کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ پر ہونا، دونوں انسانوں کا، دونوں لوگوں کا ایک ہی جگہ پر ہونا ضروری ہے تاکہ انسان ان سے بات کر سکے اور اس کا جواب لے سکے۔ تو میرا کچھ عرصہ یہ یقین رہا ان آیات کو پڑھ کر، اور ایک اور قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم زمین کو لپیٹ دیں گے اور پھر اس کو کشادہ کر دیں گے۔ گویا زمین یہی ہوگی لیکن میدان بن جائے گا وہ، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے سیارے ملا کر ایک ہی چٹیل میدان بنا دیا جائے، وہاں پر حشر کا میدان برپا ہو۔ یہ کچھ عرصہ میری تھاٹس رہی ہیں اباؤٹ ہیون اور اباؤٹ ہیل۔ اب جو شخص نیک ہوگا، جو شخص اچھے اعمال جس نے کیے ہوں گے، جس طرح کے ہم نے قرآن پاک کی 29ویں پارے کی سٹارٹ میں دوسری آیت میں پڑھا کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ تمہارے اعمال کو جان سکے۔ تو گویا یہاں پر ہر انسان اچھے اعمال اسی غرض سے کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت کوئی الگ سے جگہ نہیں ہے، کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت ہے۔ وہ کیفیت کیسے ہوگی کہ جب قیامت کا میدان برپا ہوگا تو جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، گویا ان کے اوپر ایک نارمل ویدر کی کنڈیشن طاری ہوگی، اور اسی طرح جو گناہگار ہوں گے ان کو پسینہ آئے گا۔ جس طرح آپ سردیوں میں دھوپ دیکھ لیں، سردیوں میں دھوپ ہر شخص انجوائے کرتا ہے، لیکن وہی دھوپ آپ جون اور جولائی میں انجوائے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ کیفیت طاری ہو جائے گی کہ گویا ایک شخص ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، اس دھوپ سے لطف اندوز ہو رہا ہے،
اس کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے اس کو وہ دھوپ جو ہے وہ مار رہی ہے، تو گویا یہ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد میری نظر سے کچھ احادیث گزری اور بڑا ایک طویل مسند احمد، مستدرک الحاکم اور یہ دوسری بکس جو ہے، یہ میری نظر سے ان کی کچھ احادیث گزری، ان کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں پھر سورۃ الاعراف قرآن پاک کی، جس میں دیوار سے مراد ہے، اور اعراف میں ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعراف جو ہے وہ ایک مقام ہے، اونچی جگہ ہے، عرفہ کہتے ہیں عربی میں اونچی جگہ کو، تو وہ کہتے ہیں جو اعراف ہے وہ در حقیقت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جن کے نامہ اعمال ایکول ہو جائیں گے یا کچھ کمی بیشی ہوگی، ان کو اس اونچے مقام پر روک دیا جائے گا، ان کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو پھر ان کو جنت یا جہنم جہاں پہ بھی ان کو بھیجنا، ان کو بھیجا جائے گا۔ تو پھر سوال وہیں پہ آ جاتا تھا میرا کہ یار یہ جنت جہنم ایکچولی ہیں کیا چیز در حقیقت؟ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بات آ گئی، زمہریر حدیث مبارکہ میں ورڈ یوز ہوا ہے جس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک مقام ہے جہنم کا جو انتہائی سرد ہے، انتہائی کولڈ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ سردی کا عذاب کیا ہے؟ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ہم تو لوگ مری میں جاتے ہیں، ہم تو سکردو وغیرہ ادھر جاتے ہیں، یہاں پہ برف باری ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، آپ وہاں پر پرمنٹ نہیں رہ سکتے۔ انسان کے جسم کی تخلیق اللہ نے ایسی کی ہے کہ گویا اس کو نہ زیادہ گرمی برداشت ہے نہ زیادہ سردی برداشت ہے۔ فار ایگزامپل ایک برف کا کیوب لیں، برف کا اکثر ہم گھروں میں کرتے ہیں، اس کیوب کو لے کر اگر آپ اپنے ہاتھ پر رکھیں تو کچھ دیر آپ کو گرمیوں میں کچھ دیر وہ آپ کو سکون دے گا، لیکن اگر آپ مسلسل اس کو 10 15 20 منٹ رکھیں گے تو وہ آپ کی ادھر سے جگہ کو جلا کر رکھ دے گا۔ وہی برف جو آپ کو سکون دیتی ہے، جس طرح میں نے بھی سورج کی مثال دی، وہی آپ کو تکلیف دینا شروع کر دے گی۔ تو گویا ایسے مقامات یا ایسی جگہ بھی ہیں جنت اور جہنم میں، جہنم میں خصوصی طور پر، جنت میں تو پھر ایک ایسا ویدر ہوگا جو انسانی صحت کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا، اس کو بڑا اچھا لگے گا وہاں پر، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ جو حدیثیں ہیں یہ کیا چیزیں، اس میں جن چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے، پھر مقامات، یہ چیزیں، تو بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو کیفیت جس کے بارے میں میری تھاٹس یہ ٹھیک تھی، اصل میں یہ جو جنت اور جہنم کی جو کیفیت ہے گویا انسان پر یہ قبر میں طاری رہے گی۔ انسان جب مرے گا، مر کر قبر میں جائے گا، قبر سے لے کر حشر تک اس پر جنت اور جہنم کی کیفیت طاری رہے گی۔ یہ بھی میری تھاٹس ٹھیک تھے۔ اب یہ جو اگلا معاملہ ہے اس میں درجات ہیں۔ درجات کیسے؟ جیسے ہمارے یہاں پہ پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، دریا ہے، یہ اسی طرح ایک میدان میں ایک ایریا ہوگا جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ ان کو داخل کر دیں گے، جنتیوں کو، وہاں جائیں گے، سرسبز و شاداب وادیاں ہوں گی، پھل ہوں گے، جو ان کا من کرے گا وہ وہاں پر اس کے پاس موجود ہوگا۔ اسی طرح جہنم کا اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کے مقامات ہوں گے۔ تو گویا اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جنت اصل میں ایک کوٹڑی کا نام ہے، اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت ہماری عقل سے بہت ماورا چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے، تو ہمیں اب اس کا سلسلہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں اس کے اوپر جنتی ہے تو جنت کی اس کے اوپر کیفیت طاری کر دی جائے گی، اگر وہ جہنمی ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کیفیت طاری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جب میدان حشر برپا ہوگا، ان کو اٹھایا جائے گا، اب اس میں دیکھا جائے گا کہ آراف کے مقام پر سارے جائیں گے، وہاں پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر جب جا کے کھڑے ہوں گے تو جس کا جو حکم ہوگا وہ اسی حساب کو لے کے چل پڑے گا، اور وہاں پر حکم بھی کس طرح ملے گا ان کو، جو قرآن پاک کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ تمہیں کتاب دی جائے گی، کتاب گویا تمہارے نام اعمال کی کتاب، اور قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اس دن اس کو پڑھنے کے لیے تم کافی ہوگے، یعنی کہ جس نے آج ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈڈ فلم ہے ہماری، شادی کی اکثر مووی ہوتی ہے، اور ہم اپنے والدین کی موویز بھی دیکھتے ہیں، جو ان کی شادی کی ساری تقریبات ہوتی ہیں، کبھی کبھی اپنی بھی دیکھ لیتے ہیں، اپنی اگر کسی کی شادی ہوئی تو وہ 2-4 سال بعد بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تو یہ ریکارڈڈ فلم ہے، گویا اس وقت جو ہوا تھا وہ سب کچھ ریکارڈ ہے، ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، ایک ایک سیکنڈ ریکارڈ ہے، تو گویا ہمارا بھی ہر لمحہ ریکارڈ ہوگا، اور اس کتاب میں باقاعدہ ایک فلم کی طرح، ایک اسکرپٹ کی طرح لکھا ہوگا، یہ ہمارے کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارا سب لکھا ہوا ہم پڑھیں گے۔ اب جس کا وہاں پر میزان پر
نامہ اعمال درست ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں تک آتے ہوئے ہر شخص جو ہے، جو خاص طور پر جنتی ہیں، خاص طور پر متقی صالحین ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر منافقین کے بارے میں بھی آیا کہ ان کو بھی ایک نور ساتھ لے کے چل رہا ہوگا، گویا ان کی شخصیت نورانی ہوگی۔ لیکن جیسے پلسرات پر آئیں گے تو جو منافقین ہیں ان کا نور چھین لیا جائے گا، ان کا نور چھین جائے گا، جو دوسرے ہوں گے ان کا نور رہے گا، بلکہ وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ نور ہم سے نہ چھیننا، جو نیک لوگ ہوں گے۔ تو پھر ایک پلسرات ہے، گویا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، جس میں ہمارے یہاں پہ پل بنے ہوتے ہیں، برج ہے، وہاں سے آپ کراس کریں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ بالکل آرام سے، کیفیت پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے وہ پل کراس کریں گے آگے ان کو وادیاں ملیں گی، ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جائے گی، اور وہ کیفیت پھر ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ جس میں ہمارے ہاں جن کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جن اس پہ حاضر ہو گئے ہیں، جن چمڑ گئے ہیں، اور یہ وہ، اصل میں تو بندہ وہ ہوتا ہے لیکن اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کر رہا ہے جن کر رہا ہے۔ تو جنت میں جو ہم جائیں گے تو گویا اللہ کی جو قدرت ہے وہ ہم پر رحمت اتنی ہو جائے گی، اتنی ہو جائے گی، پھر ہمارا جو نفس ہے ہمیں جو برے کام پر آمادہ کرتا ہے یا جس میں بری خواہشات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے گا، پھر گویا اللہ کی رحمت ہم پر ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں لوگ سکون سے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یہ میں نے ایک ویڈیو میں حدیث کوٹ بھی کی ہوئی ہے نمبر کے ساتھ، جس کے سینے میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ اس کو فرمایا جائے گا کہ آپ آب حیات، ایک نہر ہے وہاں پر جائے گا، وہ غوطہ کر کے اور اسی طرح پھر آگے غسل کر کے آگے جائے گا۔ تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کے سینے میں ذرہ بھر تکبر ہوگا وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ تو جنت اور جہنم سے متعلق، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے میں اور آپ مخلوق ہیں۔ گویا اگر اللہ چاہے، اور ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، مفسرین نے یہ قیاس کیا ہے، اور قیاس ہمیشہ اس میں رائے احتمال ہوتا ہے، غلط ہونے کا بھی درست ہونے کا بھی، ایک انسان کی ذاتی رائے ہوتی ہے، کہ ہمیشہ اللہ نے جنت کی جب بھی بات کی ہے اس کے ساتھ ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن جہنم کے بارے میں کچھ مقامات پر یہ ملتا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ گویا اللہ کی رحمت جو ہے اس کے عذاب پر، اس کے قہر پر غالب آ جائے گی، اور اللہ چاہے تو سب کو معاف کر سکتا ہے چونکہ اس کی مخلوق ہے۔ تو ہم آج دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسے اعمال میں مبتلا کر دے، ایسے اعمال کی توفیق سے بھر دے، ہمیں ایسے اعمال کی جانب راغب کر دے کہ جو اس کی رضا کا باعث بنے۔ اور پھر وہ رابعہ بصری والی بات کا خلاصہ کہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے، اس کی جنت دوزخ کے لیے نہیں۔ اللہ راضی ہو گیا تو مجھے وہ سبتکین، وہ بادشاہ کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، نور الدین زنگی یا کیا ان کا نام تھا، غالباً وہ ایک بادشاہ تھے، تو انہوں نے ایک اعلان کروایا کہ جس نے جو لینا ہے وہ لے لے، جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو ان کے ایک بڑے خاص ایک سپاہی تھے، انہوں نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا، باقی کسی نے زیور اٹھانا شروع کر دی، کسی نے کرسی اٹھائی، کیا کیا، تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ تمہیں تو اجازت دی گئی، تم جو مرضی اٹھا لو۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے، سب کچھ میرا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کر دیتے ہیں تو جنت بھی اسی کی ہے، دوزخ بھی اسی کی ہے، عذاب دینے والے فرشتے بھی اسی کے ہیں، اور استقبال کرنے والے فرشتے بھی اسی کے ہیں، سکون بھی اسی کی طرف سے ہے، تکلیف بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو اگر اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، چاہیے جائے کہ ہم اس کی جنت اور دوزخ کے پیچھے لگ جائیں، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے خلاصی کی معافیاں مانگتے پھریں، اس سے بہتر ہے اللہ کو راضی کریں، اس کی عبادت کریں، چونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔